मौलाए मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। क्या आप जानते हैं कि कैसे एक लकड़हारा मौला अली अलैहिस्सलाम की वजह से इतना माला माल और अमीर हो गया जिसने बादशाहों की दौलत को भी पीछे छोड़ दिया। आखिर उस लकड़हारे ने ऐसा क्या किया जिसको मौला अली अलैहिस्सलाम ने इतनी दौलत दी कि उसकी दौलत ने बादशाहों को भी पीछे छोड़ दिया। अगर आपको ये मौलाए मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उस लकड़हारे की कहानी मालूम नहीं है तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं उस लकड़हारे के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ईरान के एक शहर में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियां बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। एक दिन उस लकड़हारे ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी जाओ हमसाया के घर से जाके सिगरेट जला कर लाओ। और बेटी सिगरेट जलाने के लिए हमसाया के घर गई तो उसने देखा कि हमसाई की औरत कलेजी भून रही है। उस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा लेकिन उस औरत ने तवज्जो ना दी। लड़की ने सिगरेट जलाया और दरवाजे से बाहर गई। उसने फिर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट जलाने के लिए अंदर चली गई कि इस बार शायद अब वो हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर अभी भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट जलकर आधा हो गया। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा बेटी आधा सिगरेट खुद पी आई हो। बेटी ने कहा नहीं अब्बा जान, हमसाए कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहा था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझा कर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने को दे दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान मेरे लिए आप कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे भी नहीं कि हम एक माचिस खरीद सकें। बेटी मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा नहीं अब्बा जान आप कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा अच्छा बेटी 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला कर दूंगा। और बेटी ने ये मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो उसने देखा कि जो उसने लकड़ियां जमा करके रखी थी वो पूरी की पूरी जलकर राख हो चुकी हैं। वो रोने लगा, रोते रोते बेहोश हो गया और उसने बेहोशी की हालत में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं और वो नकाब पोश आदमी जमीन से संग्रज यानी कि हीरा उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब तुम इसको भेजो तो मौलाए मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम का ख़त्म ज़रूर दिलाना। जब वो लकड़हारा उठा तो उसने देखा कि वो संग्रेज यानी कि हीरा उसके हाथ में था, लेकिन वो लकड़हारा उस हीरे से अनजान था। उसको पता नहीं था कि इस हीरे की इतनी कीमत है कि इसको बेचने से वो इतना माला माल हो जाएगा कि इसने वो कभी ख्वाब में ही ना सोचा होगा। लेकिन वो लकड़हारा इस हीरे की कीमत से अनजान था कि ये हीरा उसकी जिंदगी को बदल के रख देगा। इस हीरे की कीमत इतनी थी कि वो बादशाहों की दौलत को भी पीछे छोड़ दे। और उस लकड़हारे ने वो संग्रेज उठाकर अपनी जेब में डाला और वापस घर चला आया। और वो लकड़हारा घर आकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है। वो बाहर आई और देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा अब्बा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए कलेजी जरूर लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बेटी ने कहा अब्बा जान आप घर आ जाइए, परेशान मत हो, खुदावंद करीम हमें इससे भी बहुत कुछ ज्यादा देगा। जब शाम हुई तो लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला और वही हीरा निकालकर अपनी बेटी को खेलने के लिए दिया। बेटी ने जाके वो हीरा एक कमरे में फेंक दिया। जब उसकी बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। डर कर बाहर आई और अपने शोहर से कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा कि कमरे में वही जवाहरात वही हीरा चमक रहा है और वो समझ गया कि ये बहुत ही कीमती हीरा है। और लकड़हारे ने जाकर उस हीरे पर चादर डाल दी। सुबह वही हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा हीरा तुम खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेश कीमत हीरा देकर हैरान रह गया और लकड़हारे से कहा घर से बोरियां ले जाओ, जिस कदर बोरियां उठाई जाए भर कर ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। और लकड़हारे से जितनी सोने के सिक्कों की बोरियां उठाई गई वो उठाकर अपने घर ले गया और वही ज़मीन जाके खरीद ली जहां मौलाए मुश्किल कुशा शेर खुदा ने उसे वो संग्रेज यानी कि हीरा दिया था।
اور اس لکڑہارے نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام عشائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا علیہ السلام کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا اماں اب ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم نئی نئی اور رنگ برنگی کی مٹھائی لا کر اس پر ختم دلاتے ہیں۔ لیکن والدہ خاموش رہی اور وہ دونوں مولا مشکل کشا علیہ السلام کا ختم دلانا بھول گئی، اور وہ دونوں ماں بیٹی اس بات سے انجان تھی کہ مولا مشکل کشا علیہ السلام کا ختم نہ دلانے سے وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنس سکتی ہیں، اور وہ دونوں ماں بیٹی اس بات سے انجان تھی کہ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا ختم نہ دلانے سے وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنس سکتی ہے اور اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ لیکن وہ دونوں ماں بیٹی اس بات کو ہلکے میں لیتے ہوئے مولا مشکل کشا علیہ السلام کا ختم دلانا بھول گئی، اور کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی ایک حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی، اور اس حمام میں ایک اعلان ہوا کہ جلدی سے جلدی یہ غسل خانہ خالی کیا جائے کیونکہ یہاں پر بادشاہ سلامت کی بیوی اور شہزادی تشریف لا رہی ہیں، اور سب لوگ غسل خانے سے چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہیں گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے، اور اسی وقت بادشاہ سلامت کی بیوی اور اس کی بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ ان دونوں ماں بیٹی نے سنا تھا کہ ایک لکڑہارا ہے جو بہت ہی زیادہ امیر ہے۔ جب لکڑہارے کی بیٹی غسل خانے سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے کہا یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی بیٹی نے کہا کہ آؤ ہم اور تم سہیلیاں بن جاتے ہیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم اور تم سہیلیاں بن گئی، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آنا۔ اور بادشاہ سلامت کی بیٹی نے لکڑہارے کی بیٹی کو اپنے گھر میں دعوت دینے کے لیے بلایا۔ ایک دن لکڑہارے کی بیٹی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی تو شہزادی اس وقت غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو اس نے نوکرانی سے کہا یہ خونٹی میں نے اپنا ہار لٹکا کر رکھا ہے، جاؤ وہاں سے جا کے میرا ہار لے کر آؤ۔ نوکرانی نے خونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا ہار تم نے چرایا ہے؟ نوکرانی نے کہا کہ آج تک میں نے آپ کی کبھی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ بادشاہ کو بلایا گیا، لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ تاچھ کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم نے کیوں چوری کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ سلامت کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید کیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکو نے اس سے سب کچھ لوٹ لیا، وہ بغیر حج کیے ہی لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے بیوی اور بیٹی کہاں ہے اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی کی گئی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنایا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ ہم نے چوری تو اسی وقت بھی نہیں کی تھی کہ جب ہم بہت قریب تھے، اب کیوں ہمیں چوری کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہے اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا مولا علی علیہ السلام کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس ہمیں اس ہی گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ ہم لوگوں نے مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کا ختم نہیں دلایا اور ختم دینا بھول گئے، اور بس کیا تھا، اسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اور وہ تینوں تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو اس لکڑہارے نے خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے ہیں اور وہ نقاب پوش فرماتے ہیں کہ تم لوگ نظر دینا بھول گئے۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نظر دینے کے لیے بالکل بھی اب پیسے نہیں ہیں، اور اس نقاب پوش نے فرمایا کہ بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 روپے پڑے ملیں گے، اس کی شیرنی منگوا کر ختم دلانا۔
تو تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ صبح سویرے جب لکڑہارا خواب سے بیدار ہوا تو اس نے اپنا بستر اٹھایا اور وہاں سے اسے 5 روپے ملے اور وہ جا کر قید خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جب لکڑہارے نے ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا ہوا دیکھا تو اس سے کہا، اے لڑکے، مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا کر دو۔ اور اس لڑکے نے کہا، قیدی بڈھا ہو گیا ہے، ابھی بھی شیرنی ہی کھاتا ہے؟ میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، تو اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب اس لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ اس کا نوجوان بیٹا مر گیا ہے تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزر رہا تھا اور لکڑہارے نے اس کے باپ سے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا کر دو۔ اس آدمی نے کہا، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں کیوں نہ اب اس قیدی کا کام کر کے دوں؟ اور اس آدمی نے لکڑہارے کو شیرنی لا کر دی، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ اس نے کہا، میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ اور لکڑہارے نے کچھ شیرنی اس آدمی کو دی اور اس سے کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے اس کے منہ میں ڈالنا۔ اور اس آدمی نے جا کے ایسا ہی کیا کہ کیا پتا کسی معجزے سے میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ ابھی پانی کا قطرہ اس لڑکے کے حلق میں اترا ہی تھا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ادھر دوپہر کو جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے دیکھا ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے وہ ہار کھوٹی میں لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اور بادشاہ سلامت نے لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ سلامت کو سنایا۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوا، اپنا تاج اتارا اور اس لکڑہارے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں۔ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کے نام پر ختم دلانے سے ہر مصیبت اور مشکل ٹل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں تو مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا ختم ضرور دلائیں، انشاءاللہ آپ کو ہر مصیبت اور مشکل سے نجات ملے گی اور مولا علی علیہ السلام آپ کی ہر مشکل اور مشکلات کو دور کر دے گا۔ آپ کو یہ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا معجزہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اور اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے۔ خدا حافظ۔